بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اعلیٰ حکام تک پہنچے. خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے میں اپیل کروں گا کہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ یہ جو ڈاکٹر حضرات جن کو ہم ہیرو کہتے ہیں، جو ہمارے پاکستان کے ہیرو ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں. آج سے چند دن پہلے تقریباً 8 مئی کا ایک واقعہ ہے. میرے انکل محمد شریف جن کو پیٹ کا پرابلم تھا، ہم لوگ ان کو سی ایم ایچ راولپنڈی لے کر گئے. سی ایم ایچ ڈاکٹر انہوں نے ان کا ٹریٹمنٹ جب شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ کی جو پرابلم تھی کچھ سرجری کا ایشو تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے وہ لوگ ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے ہمیں بے نظیر ہاسپٹل یا ہولی فیملی یا کسی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو لے جائیں. تو ہمارے نزدیک بے نظیر ہاسپٹل تھا، ہم وہاں لے کر آئے ان کو، اور آ کر ایمرجنسی میں ہم نے ان کو بتایا جی کہ ان کا یہ ایشو ہے، ان کے پیٹ کی پرابلم ہے، اور سی ایم ایچ سے ہم ڈائریکٹلی یہاں پہ آ رہے ہیں اور ڈاکٹر نے ہمیں یہ کہا جی کہ ان کی سرجری ہونی ہے. یہ سی ایم ایچ کی رپورٹس ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ان کی سرجری ہونی ہے اور باقی کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے کیونکہ ان کی آنت میں کوئی بلاکیج ہے. تو جب ڈاکٹر وہاں پہ ایمرجنسی میں 2 لیڈیز ڈاکٹر تھی، میری تفصیلی ان سے بات ہوئی، لیکن انہوں نے میری بات کو اس کو رد کیا، اس پیپر کو رد کیا، اور انہوں نے ہمیں کرونا کی طرف یعنی کہ بائی فورس تو سمجھ لے، انہوں نے ہمیں کرونا کی طرف انہوں نے ہمیں موو کر دیا. جب میں ان کو بتا رہا ہوں کہ کرونا کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی اور کرونا سینٹر میں انہوں نے ہمیں منتقل کیا، ہمارے مریض کو منتقل کیا، اور زبردستی انہوں نے اس کو وہاں پہ ایڈمٹ کر دیا اور ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں. دن کو تقریباً کوئی 12:30 بجے کے قریب ہم لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے پوچھا کہ شریف صاحب کی ذرا طبیعت کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے کہا جی وہ طبیعت ان کی ٹھیک ہے اور وہ سو رہے ہیں. شام 6:30 بجے مجھے بتایا گیا جی کال آتی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ شریف صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی مجھے ایک کسی اور ڈپارٹمنٹ سے آئی تھنکس کوئی بلدیہ کا ان کا ادارہ ہے، مجھے وہاں سے کال آتی ہے کہ آپ شریف صاحب کے لاکین ہیں. میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا جی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ ہاسپٹل میں جائیں اور ہماری جو ٹیم آ رہی ہے اور وہ آپ کی ڈیڈ باڈی وہ لے کے جائیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی عبداللہ بات کر رہا ہوں. ابھی میری کال پہ بات ہو رہی تھی، آپ نے کال کی تھی مجھے. جی آپ کے جی میم بولیں. اچھا ایک تو مجھے بتائیں آپ کی یہ قبر ریڈی ہے تدفین کے لیے؟ نہیں ابھی ریڈی تو نہیں ہے قبر. اچھا آپ سے کسی شکیل صاحب نے رابطہ کیا؟ نہیں مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، فرسٹ ٹائم ابھی آپ سے رابطہ ہو رہا ہے. اچھا چلنا صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آپ یہ بتائیں ہاسپٹل پہنچ کے؟ جی میں ابھی ہاسپٹل پہنچا ہوں. جی اچھا آپ کو نا ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہیلتھ کی ٹیم کے بغیر نہیں دیں گے، میں آپ کو بتا دوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کیا رپورٹ آ گئی ہے ان کی؟ ظاہر ہے کنفرم پیشنٹ ہی ہم لوگ ہیلتھ والے ساتھ جاتے ہیں. نہیں کنفرم پیشنٹ آ جاتے ہیں، لیکن ابھی تو وہ 24 آور کے بعد رپورٹ آتی ہے، تو ابھی کو 24 آور تو نہیں ہوئے رپورٹ کیا ان کی آ گئی. ایشور کہ آپ کا رپورٹ ان کی آ گئی اور ایسا کوئی آپ اور ایسا سوچ سے کہہ رہی ہیں کہ واقعی ان کو اس طرح کا کوئی تھا چانس کوئی ہے؟ دیکھیں ہم تو ہاسپٹل میں نہیں ہوتے نا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں نا، میں آپ سے وہ بات پوچھ رہا ہوں جو دیکھیں اس میں ایک وہ شریف صاحب نہیں ہے، باقی بھی فیملی متاثر ہے، تو ہمیں خدشہ ہے نا. میرا فرض بنتا ہے آپ سے ساری چیزیں کنفرم کرنا. اٹ مینس کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو کیا واقعی اس کی رپورٹس آ چکی ہیں یا نہیں آئی ہیں؟ ٹھیک ہے اصل میں بات یہ کہ رپورٹ ہمیں ریسیو نہیں ہوئی، مجھے جسٹ ایک میسج ریسیو ہوا فرام ہاسپٹل. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کے ٹیم کے بغیر ہم ان کو ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور نہیں کریں گے. رپورٹ سے دس اینڈ دیٹ کا ہمیں نہیں پتا. دیکھیں دوسری بات ایک بات چلوں کہ کچھ دن پہلے ہمارے ایریا میں یہی کنڈیشن ہوئی تھی اسی طرح کا، حالانکہ وہ بھی ایجڈ تھے، ان کا بھی اس طرح کچھ اور مسئلہ تھا. وہ بینظیر ہاسپٹل میں آئے، دوسرے دن ان کی ڈیتھ ہوگی، وہ لے کے جی کرونا یہ وہ، تیسرے دن ان کی رپورٹ ہے پتہ چلا جی وہ تو پازیٹیو نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کی بھی چیز ہوئی ہے. اصل میں بات یہ نا جب آپ کرونا وارڈ کی طرف موو ہو جاتے ہیں نا وہ پھر سسپیکٹ کے طور پہ لیتے ہیں، پھر وہ رسک نہیں لیتے. ہم کرونا وارڈ کی طرف خود سے نہیں ہوئے تھے جی، جب ہم رات کو یہاں پہ آئے ٹھیک ہے نا، تو ہمیں خود موو کیا گیا ادھر.
ہم موو نہیں ہوئے, ہم نے ان کو اچھا ایسا ہے نا, آپ نا عبداللہ صاحب, ہمیں تو دیکھیں ہاسپٹل سے ڈیٹیل ریسیو ہوئی ہیں, آپ کو جو بھی کیوریز ہیں نا آپ ان کے ایم ایس سے جا کے بات کر لیں. اگر انہوں نے کہا کہ آپ ڈیڈ باڈی لے جائیں آپ لے جائیے گا, اگر انہوں نے کہا ہیلتھ ٹیم لے آئے گی تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا, آپ کو ہماری ٹیم آپ تک پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ ان سے ڈسکس کر لیں آپ کی جو بھی کیوریز ہیں. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میں دیکھیں آپ نے مجھے کال کی, مجھے ابھی تو ہاسپٹل سے کسی بندے نے کوئی کال نہیں کی, کچھ بھی نہیں بتایا گیا. جسٹ مجھے اتنا میسج ملا جی کہ شیف صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ یہاں پہ جب ابھی پہنچے ہیں, ٹھیک ہے, تو جس طرح آپ کو ریسیو ہوا نا ہمیں بھی اسی طرح میسج ریسیو ہوا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کی ٹیم کے بغیر ان کو ہم ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور نہیں کریں گے. تو پھر میں نے آپ سے اسی لیے رابطہ کیا کہ ہم ٹیم بھیج دیتے ہیں. باقی آپ ان سے ڈسکس کر لیں تو مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, اوکے چلیں, ٹھیک, اوکے. وعلیکم السلام, آپ محمد شریف کے ساتھ ہیں؟ جی سر آپ نے ڈیڈ باڈی ریسیو کرنی ہے, آپ جی کی جی, ٹیم آ چکی ہے ہیلتھ والی, آپ پلیز ادھر وارڈ میں آ جائیں. آپ ہاسپٹل سے بات کر رہی ہیں ابھی؟ ہاں جی, ہاسپٹل سے بات کر رہی ہوں. لیکن ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے شکیل صاحب سے جو ان کے انچارج ہیں, ٹھیک ہے, وہ ابھی ہماری تو قبر بھی تیار نہیں ہوئی ہے. ان کو بتایا, ہم نے ٹائم دیا ہے, وہ ڈوکالا خان گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہم سے کوآرڈینیٹ کر لیجیے گا, ہم آئیں گے تو آپ کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ وہ بلدیہ کی جو ٹیم ہیلتھ کا جو ممبر ہے وہ آ چکے ہیں یہاں پہ, وہ ادھر ویٹ کر رہے ہیں آپ کا. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. ٹھیک ہے, آپ آ جائیں پلیز. تو میں نے ان سے جب پوچھا جی کہ کیا ان کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو کیا ان کو کرونا ہے جو آپ لوگ وہاں پہ ہمیں باڈی نہیں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ٹیم کے ساتھ بھجوا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ جی ہاں, حالانکہ ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. ان کی جو رپورٹس آئی ہیں وہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نیگیٹو رپورٹ آئی ہے ان کو کوئی کرونا نہیں تھا. اگر ان کو بر وقت جو ان کی بیماری تھی اس کا علاج کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج شریف صاحب ہمارے ساتھ ہوتے, وہ زندہ ہوتے. لیکن یہ ڈاکٹرز کی غفلت, یہ وہاں پہ جو ایم ایس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی غفلت, اور یہ انسانیت کا قتل ہے. میں اس کو انسانیت کا قتل قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک مریض کے, ایک انسان کی جان لی اپنی غفلت کی وجہ سے, اور زبردستی کرونا کا مریض انہوں نے بنانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اور یہ رپورٹس آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بالکل یہ نیگیٹو رپورٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ایک بہانہ قسم کا سین ہوا ہے کہ ہمارے مریض کو انہوں نے غسل تک نہیں دیا اور نہ ہی ان کو کفن پہنایا گیا, اور نماز جنازہ کے لیے ہمیں 4 لوگ یا 5 لوگوں کا کہا گیا. لیکن تھوڑی سی ہم نے ان سے گزارش کی کہ بھائی ہم جب فیملی کے لوگ تو جنازہ پڑھائیں, تو چند لوگوں نے ہمیں جنازہ ہم نے پڑھا وہاں پہ, اور بڑی مشکل سے ہمیں جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی. اور وہ بھی جنازہ پڑھنے میں انہوں نے شور ڈالا, جی جلدی کریں, یہ وہ اس طرح کا سین ہوا ہے. اور جب تدفین کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو آپ بلیو کریں جن لوگوں نے تدفین کی ان کی وہ بھی کرسچن تھے, غیر مسلم لوگ تھے, اور انہوں نے ہمارے مریض کی تدفین کی. کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاکستان میں کیا چیز ہو رہی ہے. میں وزیر اعظم میں پاکستان سے بھی گزارش کروں گا, سر کائنڈلی آپ بھی اس چیز کا نوٹس لیں, یہ ہمارے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, یہ مدینہ کی ریاست میں کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا, وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کا نوٹس لیں. تھینک یو سو مچ.